السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاشق مصطفیٰ بٹو۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل شوق ایس پی ٹی وی۔ آج ہم نے خصوصی ٹائم لیا ہے صاحبزادہ معاویہ سیال صاحب سے۔ آج ان سے ہمارا میل آ گیا ہے۔ آصف صاحب جو ہے 2013 کے الیکشن میں اور 2018 کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اور بھرپور کمپین کی، اور 2013 اور 18 کے الیکشن میں یہ بالکل حلقے میں رہے اور عوام کے ساتھ بالکل ٹچ رہے۔ جیسے کہ لوگ منتخب ہوتے ہیں یا جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بالکل حلقے میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضرت صاحب جو ہے وہ بالکل عوام کے ساتھ ٹچ رہے ہیں اور حلقے میں جاتے رہے ہیں، عوام کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے رہے۔ تو آج تھوڑا سا جو ان کا لائف سٹائل ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے اور کچھ پولیٹیکل بھی کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ آپ کا سر جی ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول حویلا۔ آپ کا پسندیدہ ٹیچر کون سا تھا مڈل اسکول میں یا ہائی میں یا اس سے آگے؟ ہائی اسکول کے اندر استاد عارف لاکھ صاحب تھے جو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، ان سے ہم لوگ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ٹیچر بھی سارے پسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن استاد عارف لاکھ صاحب جو ہمارے سیاست میں آنے کا آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا؟ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جب میں نے تعلیم مکمل کی ہے 2009 میں میں نے 8 سال کا کورس کیا ہے جامعہ خالد نگولی ٹی وی کالونی بہاری۔ وہاں وہ تعلیم حاصل کر کے وہاں سے میں یہاں پہنچا ہوں 2009 میں۔ تو حلقے کی جو صورت حال تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں، ہسپتالوں میں دوائیاں میسر نہ تھیں، کرپشن عروج میں تھی۔ حالت یہ تھی کہ 5000 کی بکری اس دور میں چوری ہوتی تھی تو اس کی ایف آئی آر 10,000 تھی۔ اس کرپشن اور بدعنوانی اور پسماندگی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جب اپنے حلقہ کے سیاستدانوں کو دیکھا تو 2 ہی خاندان تھے جو مسلسل آ رہے تھے، باریاں بنا کر، کبھی ایک آ جاتا تھا کبھی دوسرا آ جاتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ان سے تو 1970 سے لوگ امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں، یہ مسلسل حکمران خاندان چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حلقے میں کوئی ترقی کام نہیں ہو رہے۔ کیوں نہ وہ چیز جس کے ذریعے سے یہ لوگ ہمارے اوپر ہمارے حقوق کے اوپر قابض ہیں وہ چیز ان سے لے لی جائے اور پھر وہ ہم اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور حلقے کی خدمت کریں تاکہ عوام کے حقوق اور ان کے جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جا سکے۔ لوگ سیاست میں آتے ہیں اور سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں، کیا آپ بھی اس پر یقین رکھتے ہیں؟ جی بالکل یقین رکھتے ہیں۔ پورے قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے، پورے قرآن پاک کا خلاصہ 3 جملے ہیں۔ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔ تو مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرنا یہ مستقل دین ہے اور اللہ کو خدمت خاطر پسند ہے۔ آپ نے مثالیں سن رکھی ہیں کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کے پیاس سے بچے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی کوشش کر دی۔ تو اللہ کی مخلوق چاہے انسان ہے چاہے دیگر جانور ہے، جس بھی اللہ کی مخلوق کی آپ کو خدمت کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ 2013 اور 2018 کے الیکشن میں آپ کو بٹ انفارچونیٹلی آپ کو کامیابی تو نہیں مل سکی، لیکن 2024 کا الیکشن ہے، اس میں آپ کو کتنے % امید ہے کہ آپ کو پہلے سے زیادہ ووٹ پڑے گی؟ دیکھیں 2013 کا الیکشن تو ہمارا پہلا الیکشن تھا، لوگ ہم سے اتنے واقف نہ تھے اور ہم بھی حلقے سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ اس کے باوجود جو ہے 38,000 ووٹ ہم نے حاصل کیا، 37,900 اور ہمارے ہم سے جو ون ہوا تھا اس کا مطلب 50,000 بہت بڑا ڈفر نہیں تھا، فرسٹ اسٹیپ تھا میرا بھی۔ لیکن 2018 کا جو الیکشن ہے وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے ہم سے چھینا گیا۔ عوام نے میرا پورا ساتھ دیا
उस वक्त भी जीता हुआ था और अब 2024 शुरू हो रहा है। मैंने मुसलसल होकर अपनी हाजिरी दी है, दोस्तों की शरीक हुआ हूँ, आवाम के कामों में जो है दिलचस्पी ली है, रिफाई कामों में आगे बढ़ा हूँ। तो 2024 के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो बहुत वाज़ेह बातों के साथ जो है हम जीतने वाले हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 2013 में पहला इलेक्शन है तो हमें 38,000 वोट मिल रहे हैं। 2018 में हमारा हल्का भी चेंज हो गया, फिर भी हमें 72,000 वोट मिल रहे हैं। और अब 2024 है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त आएगा और 8 फरवरी में सूरज हमारी फतह की नवीद लेकर होगा। आपने पहले 2 इलेक्शन में थे, वो आपने बतौर आज़ाद उम्मीदवार अब 2024 का इलेक्शन है, आपने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। आपको मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने के लिए ये आपकी ज़ाती राय है या आपको पार्टी की जानिब से हिदायत की? देखें, हमें बाकायदा 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इन्वाइट किया। फिर मैंने अपने हल्का के तमाम जो दोस्त थे उनसे मशवरा मुशावरत की और पूरा 1 साल तमाम दोस्तों का मशवरा यही था कि जब तक हम किसी मुल्क की सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं बनते उस वक्त तक आज़ाद हैसियत से हम अपने हक़ को वसूल नहीं कर सकते। तो काफ़ी मुशावरत के बाद फिर हमने देखा कि हमारा जो मुद्दे मुकाबिल है वो तो पीठ पे बैठा है। पीछे पर 2 जमातें बैठी, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी। तो हमने जब उनको दोनों जमातों को देखा तो नून लीग के बारे में जब हमने पूरी रिसर्च की तो हमें नज़र आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम अदवार में इस मुल्क और इस कौम को बहुत बड़े प्रोजेक्ट दिए, जिसमें बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है ये मोटर वे का प्रोजेक्ट, जिसने घंटों का सफ़र जो है मिनटों में समेट दिया है। उसके अलावा यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, जितना भी डेवलपमेंट का काम है, आप अगर गौर करें तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है। तो हमने सोचा कि अगर हम हल्के को तामीर और तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही जो है वो जमात बचती है जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। वो काम भी करना चाहते हैं और हम उनसे काम लेकर अपने हल्के में तरक्की का काम कर रहे हैं। 2 ही रास्ते थे, या तो हम सिर्फ हल्के को तकरीरों में खुश करें तो फिर हम अपनी वर्सेस पार्टी को जेल कर देते क्योंकि वहाँ से सिर्फ तकरीरें होती हैं। और अगर हम हल्के में सड़कें बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का कैंपस लाना चाहते हैं और अस्पताल का अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो उस पार्टी को जेल करें जो उस पार्टी का माजी भी है, जो उसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, आइंदा भी उसी से तब जा सकते हैं। ये 2024 का जो इलेक्शन है, जब टिकट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो बाबर सियाल साहब वो भी आपके साथ ही, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी नून लीग को उसमें शमूलियत इख्तियार की। क्या टिकट हासिल करने के लिए आपको राना सनाउल्लाह साहब की हिमायत हासिल थी या जमात में से किसी और की? देखें, पार्टी के अंदर शमूलियत बिला मशरूत थी। बाबर सियाल साहब ने भी बिला मशरूत शमूलियत की, मैं तो ऑलरेडी पार्टी का मेंबर था। अब पार्टी ने एक कमेटी बनाई हुई थी, कमेटी ने ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखा है, यहाँ पे उनके नुमाइंदे आए हैं, उन्होंने चेक एंड बैलेंस किया है, उन्होंने दीगर ज़राए से चेक किया है। सारा करने के बाद पार्टी का जो एक कोर कमेटी है उसने जो फैसला दिया है वो फैसला मेरे हाथ में आया है। तो इसमें सिफारिश का कोई अमल दखल नहीं था। इसमें उन्होंने तरजीह दी है कि कौन सा नुमाइंदा सीट जीत कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे सकता है। आप बतौर जब 2024 में MNA मुंतखब होंगे तो ऐसा कौन सा काम है जो आपको महसूस हो रहा है कि शोरगुल की आवाम जब आपको मुंतखब करेगी तो आप उनको तरक्याती फंड की सूरत में सबसे पहला तोहफा कौन सा? सबसे पहला तोहफा जो है शोरकोट रोड का होगा, ये जंग रोड, हाँ जंग रोड होगा। उसके बाद ये जो तहसील चौक है यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आना है, उसके लिए पूरी कोशिश है हमारी और वो मेगा प्रोजेक्ट होगा। और ये तहसील शोरकोट का जो चौक है इसका नक्शा ही बदल जाएगा, यहाँ और फ्लाई ओवर होंगे, यहाँ
کے چوک کو بیوٹیفائی کیا جائے گا، اور یہ تحصیل چوک سے چاروں جانب جو ہے 2-2 کلومیٹر تک 1 وے روڈ ہو جائے گا، جس میں فٹ پاتھ ہوگا، اس میں ڈلیوری ہوگی، پورے پتہ چلے گا کہ ہم کسی شہر میں داخل ہوئے۔ ابھی تو آپ شور کوٹ میں داخل ہوتے ہیں، محسوس ہوتا ہے جیسے کسی یونین کونسل میں ہم داخل ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کسی شہر سے گزر رہے ہیں یا کسی قصبے سے گزر رہے ہیں۔ ہم اس کو ایک بہترین طریقے سے اس کے چاروں سمت جو ہے ہم داخلی دروازے بنوائیں گے تاکہ شہر کی خوبصورتی نہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بھی ایم این اے منتخب ہوتا ہے، منتخب ہونے کے بعد وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ 5 سال وہ اسلام آباد میں پیچھے ہو جاتا ہے۔ کیا ایم این اے منتخب ہونے کے بعد جس طرح آپ پہلے عوام کے ساتھ ٹچ رہے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ رابطہ رہے گا؟ دیکھیں، میں ابھی تو کوئی کائنات میرا ہوتا ہے، میں آج جس قد میں جس بھرم میں کھڑا ہوں اپنے ووٹرز کی وجہ سے کھڑا ہوں، اور 5 سال کو اتنی بڑی مدت نہیں ہے۔ اگر آج ہم ووٹ لیں ایم این اے بن کر کے 5 سال غائب ہو جائیں گے تو 5 سال کے بعد پھر عوام کے پاس آنا ہے، پھر کس منہ سے آئیں گے؟ اور ماضی میں جن سیاستدانوں کو شور کوٹ نے عزت دی اور وہ حلقے سے غائب رہے، اب شور کوٹ کی عوام نے ان کا نام یہاں سے سیاسی صفحے سے ملا دیا۔ غیر حاضری سیاست کے لیے زیر قابل ہوا کرتی ہے۔ میں اپنے ان ہی محسنوں کے درمیان میں رہوں گا جن محسنین کی وجہ سے میں قابل نہیں ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 کروڑ ووٹر جو ہے وہ یوتھ ہے، تو یوتھ جو شور کوٹ کی یوتھ ہے یہاں کھیلنے کے لیے گراؤنڈ وغیرہ نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے کہ جب ایم این اے منتخب ہوں گے؟ کیونکہ یہاں کوئی کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے، ہاکی وغیرہ کا کسی قسم کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں، ہم یہاں پر انشاءاللہ باقاعدہ جم خانہ لانا چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی صحت کی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ جو ہے اسٹیڈیم بنوانا چاہ رہے ہیں، یہ ہماری ترجیحات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ لائبریری باقاعدہ بنوانا چاہ رہے ہیں، اور جس میں ہر قسم کی کتابیں ہوں تاکہ نوجوان ان سے استفادہ کر سکیں۔ تو نوجوانوں کی جو ضرورت ہے جدید تعلیم وہ تمام انشاءاللہ ہم اپنے اسی دور 5 سالہ میں پوری کریں گے تاکہ ہمارا نوجوان احساس ممکن کا شکار ہو۔ دوسرا یہ کہ ہمارا ایک اس تحصیل شور کوٹ سٹی میں صرف غیر ایک کالج ہے، گورنمنٹ گریجویٹ کالج شور کوٹ سٹی، تقریباً 40 سال اس کالج کو یہاں بنے ہو گئے ہیں۔ اس وقت تک کالج میں نہ کوئی گراؤنڈ ہے، نہ حتیٰ کہ یہاں کوئی کالج میں سیمینار منعقد کرنے کے لیے کوئی ہال وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اب تو وہاں بی ایس ٹی کلاسز شروع ہو چکی ہیں، لیکچر دینے کے لیے ایک پروجیکٹر تک نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ کیونکہ پہلے خالد رضوی صاحب بنے تھے، انہوں نے ایک بلڈنگ کی منظوری کروائی تھی، انہوں نے بنوائی ہے، تو آپ کا آگے کیا پلان ہے کہ آپ شور کوٹ کالج کی عوام کو کیا کریں؟ دیکھیں، شور کوٹ کالج کے اندر ہم انشاءاللہ جدید سہولیات لائیں گے، اور شور کوٹ کالج کے اندر اور دیگر ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم ہماری پہلی ترجیح ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی یونیورسٹی کا کیمپس اپنے شور کوٹ میں لے کر آئیں تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ملتان، اسلام آباد، لاہور یا فیصل آباد جانے کے بجائے وہ اپنی اعلیٰ تعلیم جو ہے ہم شور کوٹ کی طرف سے یہ حاصل کر سکیں۔ ملک میں اس وقت غربت، مہنگائی، خصوصاً پچھلے تقریباً زیادہ سے زیادہ جو اسٹارٹ 5-6 سال سے لگا دیتے ہیں، تو اس کو اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ غربت بڑھ رہی ہے اور بچے تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ جب ملک تو انشاءاللہ روزگار تو جو ملک لیول کی ایک پالیسی ہے اس کے حوالے سے تو ظاہر ہے ملک کے جو ٹیکس ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ ہم اپنے حلقہ کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ سیال تحصیل اور تحصیل شور کوٹ ہم انڈسٹری لے کر آئیں، باہر کے سرمایہ داروں کو ہم قائل کریں کہ وہ ادھر آ کر انڈسٹری لگوائیں، ہم اس کو انڈسٹری کے لیے سازگار ماحول مہیا کریں
پھر یہاں پر لوگوں کو روزگار کے مواقع جو ہیں وہ میسر ہیں، یہ پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی مطلب ہے اپنے بچوں کے لیے یہاں پر جو ہے ٹیکنیکل بیسس پہ ورکشاپ جو ہے وہ بنوانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے بچے ہنر مند ہوں اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بدقسمتی سے کہ ہمارے ملک میں ایک واقعہ پیش آیا 9 مئی کا واقعہ، جس کے بعد حالات ملک کے بہت برا آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ اس کے بعد اس جماعت پر پابندی بھی ڈالی، ان سے بلا بھی چھین دیا اور اب تمام کینڈیڈیٹ ان کے آزاد ہو گئے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ سیٹیں کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو قومی اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں جو انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں، اب ان کا کیا آگے ہوگا؟ ٹیکنیکل ایشو ہے، جب ایک پارٹی نے اپنی مخصوص نامینیشن دے دی اور وہ پارٹی سرے سے ختم بھی ہو گئی ہے، اس حوالے سے جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ الیکشن کمیشن بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا اور ان کا کیا طریقہ کار ہے۔ جہاں تک جو ہے تعلق ہے کہ ہم اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو پارٹی تو ختم ہو چکی ہے اور اب کسی نئے نام سے کسی نئے انداز سے اگر وہ دوبارہ نازک ہوں تو وہ دیکھا جائے گا۔ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ ایک سامنے آ ہے۔ دیکھیں جب اپنے ہی ملک کے لوگ اور نوجوان اپنے ہی شہیدوں کے مجسموں کے اوپر چڑھ دوڑے، اپنے ہی ادارے پر جو ہے حملہ آور ہوں، اور ادارہ بھی وہ جن کی وردیاں لہولال ہیں، جن کے شہیدوں کے بچے یتیم ہیں، جن کے شہیدوں کی بیویاں بیوہ ہیں، جن لوگوں کے گھر گزر گئے ہیں اس پاکستان کو آباد کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا آج قربان کیا ہے ہمارے مستقبل کے لیے، اور جس مستقبل کے لیے ہمارے فوجی جوان قربانی دے رہے ہیں وہی مستقبل جو ہے ان کے مجسمے توڑ رہے ہیں شہیدوں کے، ان کے خلاف نعرے کر رہے ہیں، ان کے خلاف پورا ٹرینڈ چلا رہے ہیں یوٹیوب پہ اور دوسرا ٹک ٹاک پہ اور ہر جگہ پہ فوج کے خلاف عرض سرائی ہو رہی ہے۔ تو یہ قومی شان ہے، یہ ایک دیکھ لیں یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ فکری طور پر ہمیں تباہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے اس ادارے کے خلاف سوچ رکھتے ہیں جو ادارہ اس ملک کی حفاظت کا ضامن ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس فضائیہ ہے اور بہترین فضائیہ ہے جس نے ادھار نہیں رکھا، فوری جواب دیا ہے۔ اگر کسی ہمسائے ملک کی طرف سے ہمارے ملک کی طرف جارحیت ہوئی ہے تو فوری جواب دیا۔ ہماری بحری افواج ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں، کسی طور پر بھی ہم نے اپنے سمندری علاقے کے 1 انچ بھی کسی دوسرے ملک کی طرف نہیں جو ہے ان کے قبضے میں نہیں جانے دیا۔ بری افواج ہماری مضبوط ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہی پاک فوج کے نوجوان تھے جو بم سینوں سے باندھ کر جو ہے 1965 کی جنگ میں دشمن کے ٹینکوں کے نیچے گھس گئے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی بھی بلوچستان سے جب فوج کا کانوائے گزر رہا ہوتا ہے، آپ نیٹ سے ویڈیوز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان بیچاروں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو افسوسناک بات ہے کہ فوج کے خلاف تو کسی صورت بھی ہمارا جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں تو فلسطین کے اندر دیکھ لیں، فلسطین کے پاس اگر بری افواج مضبوط نہیں تھی اور فضائیہ نہیں تھی تو آج دیکھ لیں وہاں پر قیامت والی میں بھی اس قدر جو ہے تباہی نہ ہو شاید جتنی اس وقت ان کے بچوں پر، مظلوم عورتوں پر اور اگر وہاں پر فوج ہوتی، وہاں پہ جو ہے فضائیہ ہوتی، وہاں پہ سارے معاملات جو فورسز ہوتے تو پھر دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ تو میلی آنکھ سے دیکھے مسلمان تو کم وسائل میں بھی ڈٹ جاتا ہے اور لڑ جاتا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ ہے، آپ بدر دیکھیں، بہت دیکھیں، حنین دیکھیں، تبوک دیکھیں، آپ دوسرا کیا نام ہے کربلا دیکھیں، تھوڑے ہمیشہ مسلمان تھوڑی تعداد میں دشمن کے ساتھ رہے۔ تو غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو جارحیت ہوئی ہے وہ جارحیت اتنی ہونے کے باوجود بھی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور ہے کہ اگر ان کی افواج ہوتی
اور اسی طرح مضبوط ہوتی جس طرح پاکستان کے پاس مضبوط فوج ہے تو آج ان کے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا۔ آج پاکستان کے اندر اگر یہ نوجوان اپنے سارے خواب پورے کر رہے ہیں اور کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اگر پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرایا ہے، نون لیگ کا جھنڈا لہرایا ہے، اور اسی طرح جے یو آئی کا جھنڈا لہرایا ہے، جماعت اسلامی کا جھنڈا لہرایا ہے، اور پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرایا ہے، اور دیگر جتنی جماعتیں مذہبی جماعتیں جتنی اس کا جھنڈا لہرا رہا ہے، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، مسلم لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں، ہاں جی، جے یو آئی بھی ہے، اور اگر پاکستان نہیں ہے تو نہ خلاف ہے، نہ ہم ہے، نہ کوئی ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرگرمیاں جاری رہیں، ہم خوشحال زندگی گزار سکیں، تو ہمیں اپنے ادارے کے بارے میں کم از کم جو ہے نوعیت بالکل درست صفت میں رکھنا ہوگا، اور دشمن کو کسی صورت بھی یہ خوشی ہم نہیں دے سکتے کہ جی پاکستان کا نوجوان فوج کے خلاف۔ میرا ایک آخری کویشچن ہے، ٹیکنیکل کویشچن ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پیچھے جو سابقہ حکومت ہوتی ہے، جو بھی مہنگائی ہوتی ہے وہ سارا ملبہ اس پر ڈال دیتی ہے، تو اس بار کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت 16 ماہ کی رہی ہے، آگے جو حکومت آئے گی وہ کس طرح جو ہے اس کو مینیج کرے گی؟ کیا سابقہ حکومتوں کی طرح جو ہے وہ ملبہ جو ہے مہنگائی کا وہ بجلی حکومت پر ڈالے گی، یا اب یہ سارا دیش سے اسٹارٹ ہوگا؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں، پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی، اس پی ڈی ایم کی حکومت میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کردار میزبان کی طرح تھا۔ باقی جتنی جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، دیگر جماعتیں، وہ مہمان تھیں۔ تو یہ جو چند مہینے کی حکومت تھی، پاکستان مسلم لیگ تو اپنے مہمانوں کے نخرے اٹھاتی رہی۔ اس میں اس کے باوجود بھی کہ ہمارے پاس صرف انتظامی امور کی چند وزارتیں تھیں، باقی ساری وزارتیں دیگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس تھیں، ہاں جی، تو اس کے باوجود بھی ملک کو ایک درست سمت چلایا ہے، اس کو ایک صحیح رخ دینے میں پاکستان مسلم لیگ کی قیادت جو ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو کامیاب ہوئے۔ تو وہ چونکہ چند مہینوں کی حکومت تھی، اور وہ چند مہینوں کی حکومت میں بھی مطلب بار بار جو ہے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، جوڑ توڑ ہو رہی ہے، کبھی عدالتوں میں جا رہے ہیں، تو وہ اسی میں گزر جائے، لیکن اس میں پاکستان کو استحکام کی طرف جو ہے دوبارہ نامزد ضرور کیا گیا۔ اب انشاءاللہ العزیز 8 فروری کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے، جو خالصتاً مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہے۔ اختیارات بہترین انداز میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہی ہوئی، تو اس حوالے سے پھر انشاءاللہ ترقیاتی سفر جو ہے وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر 2017 میں پاکستان مسلم لیگ نون کو سٹارٹ کر دیا گیا۔ اگر پاکستان 2017 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھوں سے واپس نہ لیا جاتا اور سٹاپ کی بات نہ ہوتی، تو آج پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ بھی اپنے اختتامی مراحل میں ہوتا، اور روزگار کے مواقع بھی بہت زیادہ ہوتے، اور جو ہے کافی سارا دیگر جو ہے مراحل ہمارے بہت اچھے ہو چکے ہوتے، اور پاکستان آج اس نوعیت پر نہ ہوتا۔ مجھے یاد ہے 2017 میں جو ہے جو گاڑی ہم نے 43 لاکھ میں لی تھی، اب وہ گاڑی 1.5 کروڑ کی ہے۔ مہنگائی تو اس مقدار میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کرم فرمائیں گے، اور پاکستان چونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو یاد بنائے، اور اس کے جڑوں میں شہداء کا خون ہے، اور سرحدیں ہماری محفوظ ہیں، تو انشاءاللہ یہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بہت جلد جمہوری طور پر بھی ہم مستحکم ہو جائیں گے، اور دفاعی طور پر الحمدللہ پہلے سے مستحکم ہے، فکری طور پر بھی مستحکم ضرور ہونا پڑے گا، چونکہ فکری اور شعوری طور پر ہماری آنے والی نسل جو ہے اس کو اب بہت زیادہ دوبارہ تربیت کی ضرورت پڑے گی۔ ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر۔ جی، آپ نے ہمارا ویلاگ دیکھا، سب زیادہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن سب کو معلوم ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ آگے جو 2024 کا الیکشن ہے وہ مسلم لیگ نون ہی جیتے گی۔ میرا جو مین فوکس اور جو میرا مین پوائنٹ تھا وہ میرا گورنمنٹ گریجویٹ کالج شوکوٹ سٹی کے لیے تھا، کیونکہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج شوکوٹ سٹی 40 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے، تو وہاں سیمینار کے لیے کوئی ہال نہیں ہے،
اس کے علاوہ جو ہے وہاں کوئی کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے، تو یہ ایڈریس کرنا تھا گورنمنٹ گریجویٹ کالج شورکوٹ سٹی کو۔ تو انشاءاللہ جناب حضرت مولانا صاحب جو ہے انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جب بھی ہم بنیں گے تو اسپیشلی گرانٹ جو ہے وہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج شورکوٹ سٹی کو دیں گے۔